الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين رحمة للعالمين خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين بس سامع سے بکار بے بیان لطف و کرم ہے استاد وحدہ لا شریک جس نے ہمیں پاک صاف ہو کر اپنے پاکگاہ کی حاضری نصیب فرمائی دعا ہے خالق کائنات کی بارگاہ میں اللہ رب العزت ہمارا آنا ہمارا مل بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے سامعین سے بکر یہ ماہ رجب المرجب جس میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ رجب میرا مہینہ ہے، حضور فرماتے ہیں شعبان میرا مہینہ ہے۔ تو اس حوالے سے رجب جو ہے یہ اللہ رب العزت کا مہینہ ہے، یعنی اللہ کا محبوب مہینہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جنت کے اندر ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے۔ جو بندہ رجب کے مہینے میں روزے رکھتا ہے یا ایک روزہ رکھ لیتا ہے تو فرمایا اللہ رب العزت اس کو قیامت والے دن اس نہر سے پانی پلائے گا۔ نہر ہو جنت کی اور پھر قیامت کا دن ہو اس سے پانی مل جائے تو کیا ہی خوشی والی بات ہے، کیا ہی قسمت کی بات ہے۔ تو کوشش کر کے ہم انشاءاللہ اس پر بھی عمل کریں گے۔ تو بہرحال جو میرا آج کا موضوع ہے وہ بھائی رجب کے حوالے سے ایک بڑی ہی اعلیٰ شخصیت، اللہ واللہ کے رسول کی محبوب شخصیت، اہل بیت میں ایک چمکتا ستارہ جن کا آسمان سے بھی بڑا نام ہے، شخصیت کی بارگاہ میں ہم ہدیہ عقیدت پیش کرنے جائیں گے انشاءاللہ۔ آج کی دن جو ہے وہ ہماری بارش کا ایک بڑا ہی خوبصورت لمحہ ہے ہمارے لیے کہ ہم ان کی ذات کا جو ذکر کر کے اللہ کی بارگاہ میں اپنا مقام جو ہے وہ اور بھی زیادہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو سامعین سے بکر حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ وسلام علیہ رضی اللہ تعالی، آپ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے اندر ایک انقلاب برپا کیا۔ آپ سے پہلے جو تھا وہ مسلمانوں کا یہ حال تھا کہ کوئی زندگی تو وہ گزار رہے تھے لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ زندگی گزاری کیسے جاتی ہے۔ چونکہ آپ نے سنا ہے کہ کربلا کا جو واقعہ ہوا اس کے بعد ایک مرتبہ جو تھا وہ اسلام کا نام ختم ہو چکا تھا،
اور جو کیا تھا کہ دوسری جو قوم تھی وہ طاقتور تھی، جو مخالفین اسلام تھے یا مخالفین اہل بیت تھے، چونکہ ہم اہل بیت کو بھی اسلام کا نام دیتے ہیں، ایمان کا نام دیتے ہیں، تو وہ جو ان کے مخالف تھے، سمجھو ایمان کے مخالف تھے، تو جو مخالفین اسلام، مخالفین ایمان، مخالفین اہل بیت تھے، تو ان کا یہ پورا طریقہ کار یہی تھا، پوری کوشش یہی تھی کہ جو ہے وہ اسلام کو دبا دیا جائے اور جو ہے وہ اپنی عیاشیوں کے اندر زندگی جو ہے وہ گزاری جائے۔ اور پھر یوں ہی ہوا کہ ہر بندہ اپنی عیاشی کے اندر گم ہے۔ اگر کوئی بندہ دل سے صحیح بھی ہے، وہ اسلام پر صحیح چلنا بھی چاہتا ہے، تو ظالم حکمران ایسے تھے کہ وہ اس کو سزا سنا دیتے اور اس کو طرح طرح کی سزائیں، اس کو گھریلو پریشانیاں، مصیبتیں، طرح طرح کی تکلیفیں دیتے، جس کی وجہ سے وہ بندہ بدنام ہو جاتا اور جو ہے وہ گھر میں ہی رہ جاتا اور اس کو باہر نکلنے کی اجازت نہ ہوتی، وہ اس کو اپنی عبادت کا صحیح حق نہ ملتا۔ تو آپ کی جب باری آئی تو چونکہ آپ کے والد صاحب امام محمد باقر جو ہے انہوں نے اور حضرت زین العابدین نے جو واقعہ کربلا تھا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور وہاں پہ جو خون ریزی ہوئی اور جو وہاں پہ تڑپتی ہوئی لاشیں دیکھی، تو جو سارا واقعہ تھا کربلا کا وہ آپ کے والد صاحب ہو گئے اور حضرت زین العابدین ہو گئے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ تو جس میں ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی عام بندہ بھی وہ دیکھ لے ایسا واقعہ تو کئی دن تک تو اس کا سبتا نہیں جاتا، اور جس کے اپنے اہل و عیال جو ہے وہ اس میں قربانیاں دے چکے ہوں اور ان کے اپنے اہل و عیال کی، بھائیوں کی، بہنوں کی، والدین کی قربانیاں وہاں پہ تڑپتی ہوئی لاشیں دیکھی ہوں۔ حضرت امام زین العابدین کے بارے میں آتا ہے کہ کبھی کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے حضرت امام زین العابدین کو ہنستے ہوئے دیکھا ہے، پوری زندگی میں کبھی نہیں ہنسے۔ یہ نہیں ہے کہ ظالم حکمران تھے، ہنسنے نہیں دیتے تھے، یہ بھی تھا ساتھ میں کہ حکمران بھی ظالم تھے، اموی حکمران جو ہیں انہوں نے بڑی جو ہے وہ تکلیفیں دی ہیں حضور کے اہل بیت کو، لیکن جب بندہ جب اکیلا ہوتا ہے، جب گھر میں ہوتا ہے، اپنی محفل میں ہوتا ہے، تب تو ہنستا ہے، فرماتے ہیں تب بھی کبھی نہیں، اور کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا تھا، اور فرماتے ہیں کہ جب بہت زیادہ پیاس شدت سے بڑھ جاتی پھر پانی پیا کرتے تھے، پھر بھی رو رو کے پانی پیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ مجھے سکینہ کی پیاس یاد آتی ہے۔ تو یہ حال تھا ان کا۔ تو ایسے گھر کے اندر حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی پیدائش ہوئی۔ تو آج جو ہے نا وہ جو 22 رجب المرجب کو ہم ختم شریف دلاتے ہیں وہ ان کی یاد کے اندر ہے، اور جو ہے وہ بہت سارے اس وقت جب محب اہل بیت جو تھے وہ حضرت کے ساتھ دینے والے، تو انہوں نے جب آپ کے گھر وہ حضرت امام جعفر صادق کی پیدائش ہوئی نا تو انہوں نے خوشیاں منائی۔ تو جو محب اہل بیت تھے جب انہوں نے خوشیاں منائی نا تو انہوں نے اس طریقے سے خوشیاں منائی جیسے آج ہم منا لیتے ہیں۔ ہم 22 رجب المرجب کو جو ہے وہ نیاز دلاتے ہیں حضرت امام جعفر صادق کی، اور ان کو اس کے اندر اصحاب ثواب بھی ہوتا ہے، اور ہمیں یہ خوشی بھی ہوتی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ہمیں اہل سنت والجماعت کو ایک ایسا سرمایہ عطا کیا ہے۔ پوری اسلامی ہسٹری جتنی بھی آپ دیکھ لیں، بلکہ میں یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، تاریخ نے لکھا ہے کہ آپ کے 20,000 جو تھے وہ شاگرد تھے، 20,000 شاگرد تھے، اور انہوں نے فرماتے ہیں کہ 4,000 شاگرد ایسے تھے کہ جو نامور جو شخصیات تھیں، جن میں حضرت امام ابو حنیفہ آتے ہیں، حضرت امام مالک جیسے وہ عظیم شخصیات وہ آپ کے شاگرد ہیں۔ اور اگر یہاں پہ ذکر کروں تو علم کیمیا کا بانی جس کو کہا جاتا ہے، جس کو فادر آف کیمسٹری کہا جاتا ہے، جابر بن حیان، وہ آپ کا شاگرد ہے، اس نے آپ سے جو علم لیا، اور حضرت امام جعفر صادق نے تو علم کے وہ باب کھول کے رکھ دیے لوگوں کے سامنے کہ لوگ جو ہے وہ دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ ایسا ایسا بھی علم ہے، تو کیوں نہ ہو، چونکہ شہر علی کا جو شہر علم کا جو دروازہ ہے وہ آپ کے بابا ہی تو ہیں، تو وہاں سے جو علم منتقل ہوا، بلکہ حضرت امام سیدنا علی المرتضیٰ نا کوفہ کے منبر پر تشریف فرما تھے تو آپ سے نا کسی نے سوال کیا مجلس میں سے، کہا کہ جناب یہ سوال ہے ہمارا، اس کو حل کرتے ہیں، تو آپ نے فوراً اس کا جواب دیا۔ تو وہ سوال بڑا لمبا ہے، میں ذکر نہیں کرنا چاہتا کیونکہ مختصر موضوع کے مطابق میں اپنی گفتگو کو چلاؤں گا۔ تو سوال کیا، آپ نے جواب دے دیا، تو وہ کہنے لگا جناب آپ نے یہ سوال سوچا بھی نہیں، سمجھا بھی نہیں، آپ نے کوئی تھوڑی سی غور و فکر بھی نہیں کی، فوراً جواب دے دیا، اور جواب بھی درست ہے، تو یہ آپ نے کہاں سے سیکھا ہے؟ تو فرمایا کہ تمہیں نہیں پتا کہ میں نے حضور کا لعاب مبارک جو ہے وہ چوسا ہے۔
حضور نے مجھے اپنا لعاب مبارک دیا ہوا ہے۔ اچھا اب بندہ کہنے لگا ہاں اب سمجھ آئی کہ آپ تو ہر چیز کا سوال فوراً دے دیتے ہو، جواب فوراً دے دیتے ہو، اب سمجھ آئی کہ بھئی یہ تو لعاب کا صدقہ ہے، آپ کا اپنا تو کوئی کمال ہی نہیں، یہ تو اس لعاب کا کمال ہے۔ آپ نے فرمایا نادان اور جاہل چپ ہو جا، یہ تو لعاب کا کمال ہے، ابھی تو خون کا کمال رہتا ہے، ابھی تو خون کا کمال پیچھے ہے، میں رسول اللہ کا خون بھی ہوں۔ تو اس لحاظ سے آپ کے جو خاندان کے آگے چلتی ہوئی جو روشنی ہے، حضرت امام جعفر نے وہ ایسا انقلاب برپا کیا کہ بہت سارے عیسائی باقی دیگر مذاہب کے جو لوگ تھے وہ امام کی بارگاہ میں آتے اور جب آپ کے درس میں بیٹھتے تو واپس جا کر اپنے مذاہب کے لوگوں کو یہ بتاتے تھے کہ یہ واقعی سچے بندے ہیں، ہم مانیں یا نہ مانیں یہ بندے سچے ہیں۔ تو علم کیمیا کا جو بانی وہ کہتا ہے جابر بن حیان، اس نے اپنی کتب کے اندر لکھا ہے کہ مجھے جتنا بھی علم ملا ہے یہ سارے کا سارا مجھے حضرت امام جعفر صادق کی بارگاہ سے ملا ہے، اور انہوں نے مجھے سکھایا ہے کہ وہ ریاضی دان بھی ان کو سب سے بڑا کہا جاتا ہے، فادر آف کیمسٹری جو ہے، یعنی کیمسٹری کو پیدا کرنے والے، کیمسٹری بنانے والے، اس کی شروعات کرنے والے حضرت جابر بن حیان ایک مسلمان جو ہے وہ رہنما ہیں اور مسلمان سائنسدان ہیں، لیکن وہ شاگرد کس کے ہیں؟ حضرت امام جعفر صادق کے۔ امام جعفر صادق سے لے کر انہوں نے آگے جتنی بھی علم کی شمع، یہ آج کے دور کے اندر ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے طلباء کو بے وقوف بنا دیا جاتا ہے، ہماری چوری کی ہوئی چیزیں اپنے لوگوں کی طرف منسوخ کر رہے ہیں۔ اب کیا ہے کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہاں پہ جا کے جب وہ کتب پڑھتے ہیں تو ان کو پڑھایا جاتا ہے جو فلاں کافر نے یہ چیز ایجاد کی ہے، فلاں کافر نے یہ چیز ایجاد کیا، وہ اپنے لوگوں کو پروموٹ کر رہے ہیں، ہمارے لوگوں کی چیزوں کو جو ہے وہ نقل کر کے۔ جتنا بھی آپ دیکھیں گے علم، کوئی بھی دیکھ لیں گے، علم سارے کا سارا مسلمانوں سے پھوٹا ہے، یہ جتنا بھی ہے۔ اگر آپ فلسفے کی طرف جائیں گے تو وہ بھی سارا مسلمانوں کی طرف سے ہے۔ اگر آپ کوئی بھی آپ دیکھ لیں، کسی طرف بھی آپ چلے جائیں، سائنس کا کوئی شعبہ پکڑ لیں، دنیا کے علم کا کوئی بھی شعبہ پکڑ لیں، جب اس کی شروع میں جائیں گے تو اس کی جڑ جو ہے وہ مسلمانوں تک پہنچے گی، مسلمانوں سے اس کی جڑ جو ہے وہ نکلی ہوگی، اسی سے جو ہے وہ آگے شاخیں بنتی ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ آج چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ پیسے کا راج چلتا ہے، جس کے پاس پیسہ ہے تو پیسہ دیا، چارہ نے دیا تو کہا کہ جی ہمارا کتابوں کے اندر نصاب شامل کر دو، ہمیں تو پیسہ چاہیے، ہمیں کیا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو جو بھی ہو، ہمارے نوجوان گمراہ ہوتے ہیں تو ہو جائیں، ان کو کیا ہے، ان کو تو یہ ہے کہ ہمیں پیسہ ملنا چاہیے۔ بہرحال یہ چیز تو ہے ایک جو ہمارے لیے ایک افسوسناک بات بھی ہے کہ ہمارے نوجوان کو ساری ہسٹری غلط بتائی جاتی ہے، ان کو اصل چیز حقیقت سے آگاہ نہیں کیا جاتا۔ وجہ کیا ہے کہ وہ ساری چیزیں جو ہے وہ کاپی کر کے، ان کو نقل کر کے اپنی طرف منسوخ کر کے جو ہے وہ بیان کرتے جا رہے ہیں، اور حقیقت جو ہے وہ چھپا جاتے ہیں کہ اصل حقیقت کیا ہے اس کی۔ اب حضرت جابر بن حیان جیسا جو بندہ ہے، اور حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، بہت سارے لوگوں نے تو حضرت امام جعفر صادق کا نام اس لیے نہیں اس چیز میں رکھا، حالانکہ حضرت جابر بن حیان اگر استاد آپ کے امام جعفر ہیں تو پہلے نام حضرت امام جعفر کا ہونا چاہیے، علم کیمیا میں بھی آپ کا نام پہلے ہونا چاہیے۔ میں یوں کہوں گا کہ حضرت جابر بن حیان کو فادر آف کیمسٹری کہا جاتا ہے، حالانکہ حضرت امام جعفر جو ہے نا وہ فادر آف کیمسٹری ہیں، یعنی جس استاد سے انہوں نے سیکھ کر یہ کچھ بنے ہیں تو کیا خیال ہے اس استاد کے پاس کچھ نہیں ہے؟ استاد سے تو سارا کچھ سیکھا ہے، استاد کے پاس پتری کی اولاد سب سے زیادہ چیز ہوتی ہے۔ تو بہر بہت سارے لوگوں نے تو صرف جو ہے وہ اپنی وہ دل کے اندر جو ان کے بغض کینہ اور حسد جو تھا نا، اس وجہ سے ان کا نام آگے نہیں رکھا، یہ دیکھ لیں۔ اور آج اگر کوئی ان کا چاہنے والا، ان کا محب جو ہے وہ رجب المرجب کے اندر جو ہے وہ ان کی نیاز دلاتا ہے، ختم شریف دلاتا ہے 12 رجب کو، تو کیا ہوتا ہے کہ اس پر جو ہے وہ فتح جات کے انبار لگ جاتے ہیں کہ یہ تو غلط ہے، یہ تو بدعت ہے، یہ تو شرک ہے، اور پھر بدعت کی پتہ نہیں کون کون سی اقسام کہاں سے نکال کے لا کے اہل سنت پہ فٹ کر دی جاتی ہے، اور ان کے محبین پر جو ہے وہ فٹ کر دی جاتی ہے۔ وہی ہوش کے ناخن لیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا کہ اللہ رب العزت سے جو سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں وہ علماء ہیں۔ اور پھر جو حضرت امام ابو حنیفہ جیسے جو ہے وہ لوگ ہوں، اور ان کے جو استاد ہیں حضرت امام جعفر صادق، وہ کتنے بڑے عالم ہیں کہ ان کے جو شاگرد ہیں حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام مالک، اور بہت سارے حضرت بایزید بسطامی جو ہیں، یہ صوفیاء کے مقام کے اندر جائیں، صوفیاء کی فہرست کے اندر جائیں تو ان کا سب سے بڑا مقام ہے صوفیاء کی لسٹ میں حضرت بایزید بسطامی جو ہے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ لیکن علم کہاں سے لیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں حضرت امام جعفر کی بارگاہ میں بیٹھا رہتا تھا تو جو ہے وہ صرف آپ کی زیارت کرتا تھا،
صرف آپ کی زیارت. تو فرماتے ہیں کہ کافی عرصہ گزر گیا, کئی سال گزرے, میں یوں ہی کرتا رہا. تو ایک دن جو ہے نا حضرت امام جعفر نے مجھے کہا کہ اے بایزید بستامی, طاق کے اندر سے فلاں کتاب اٹھا کے لاؤ. تو فرماتے ہیں میں نے عرض کی حضور مجھے وہ طاق کا نہیں پتا, طاق کدھر ہے؟ تو کہنے لگے کہ آپ نے اتنی زندگی, اتنا عرصہ ہو گیا آپ کو آتے ہوئے, ابھی تک آپ کو طاق کا نہیں پتہ لگا. یہ ونڈو الماری جس کے اندر ہماری کتابیں رکھی ہوتی ہیں, تو ابھی تک آپ کو طاق کا نہیں پتہ چلا, الماری کا نہیں پتہ چلا. تو کہا حضور میں تو اس لیے آتے نہیں تھا, میں تو صرف آپ کی زیارت کرتا رہتا تھا. تو فرمایا کہ اگر یہ کام ہے نا تو پھر ٹھیک ہے, تو اپنا کامیاب ہو گیا, اب فلاں علاقے میں چلا جا اور اپنا جو تصوف کا سلسلہ ہے وہ آگے بڑھا. تو یہاں سے آپ نے ان کو فیض دے کر آگے چلایا. تو حضرت امام جعفر صادق جیسی ایک شخصیت, ایسی شخصیت ہے جنہوں نے انقلاب برپا کیا, لوگوں کو جینا سکھایا, ان کو بتایا کہ جس ماحول کے اندر جی رہے ہو اصل یہ ماحول نہیں ہے. لوگوں کو شعور دیا, قرآن اور حدیث کی تعلیمات جو ہے وہ عام کی. حالانکہ بہت سارے لوگوں نے, بلکہ اس وقت کا جو حکمران تھا منصور جو ہے اسی نے تو آپ کو زہر دیا تھا, اور جو ہے وہ زہر آلودہ انگور جو ہے وہ بھیجے آپ کو, جس کے کھانے کی وجہ سے آپ جو ہے وہ آپ کی شہادت ہو گئی. حضرت امام جعفر کی شہادت جو ہے وہ اس وقت کا جو عباسی خلیفہ منصور ہے اس نے انگور بھیجے جن کے اندر شہد ملایا ہوا اور جو ہے وہ زہر ملایا ہوا تھا, تو اس کی وجہ سے آپ کھانے کی وجہ سے آپ کی شہادت ہو گئی. تو یعنی ایسے ایسے بادشاہ کہ اس وقت میں بھی عباسی خاندان میں جو ہے انہوں نے بھی بہت سارے ظلم ڈھائے اہل بیت پر. انہوں نے بھی, جیسے اموی خاندان نے ظلم ڈھائے اہل بیت پر, ایسے عباسی خاندان نے بھی ڈھائے ہیں ظلم. اور آپ نے تو شہادت, جو آپ کی شہادت ہوئی ہے وہ عباسی خاندان کی وجہ سے ہوئی ہے. اور عباسی خاندان نے کیا کیا کہ آپ کو شہادت کی طرف پہنچایا, آپ کو تکلیفیں دی. روز بروز 2-4 دن گزرتے آپ کو جو ہے وہ ہاتھ کڑیاں لگائی جاتی ہیں اور دربار میں حاضر کروا لیا جاتا. لیکن اس کے باوجود انہوں نے قرآن اور حدیث کا دامن نہیں چھوڑا. واپس آتے جب بھی وہاں سے جب قید کر لیا جاتا, سزا سنائی جاتی, جب تکلیفیں دے کر مصیبتیں برداشت کر کے جب واپس آتے اپنے مدرسے کے اندر, تو پھر وہیں پہ مسند میں بیٹھ کر جو ہے وہی لوگوں کو قرآن اور تعلیم حدیث کی تعلیم دیتے. کبھی یہ نہیں کہا کہ میرا بدلہ لیا جائے. اتنے آپ کے شاگرد تھے, اتنے آپ کے چاہنے والے تھے, کبھی اس طرف نہیں گئے کہ ہمیں بدلہ لینا چاہیے, مجھے ایسی تکلیف دی گئی ہے, مجھے دربار میں ہاتھ کڑیاں لگا کر حاضر کیا گیا, تو کبھی اس طرف نہیں گئے. یہ ہمارے لیے بھی ایک تعلیم ہے, ہمارے لیے بھی ایک تعلیم ہے کہ ہم جو ہے نا وہ اپنی انا کو لے کر آگے بیٹھ جاتے ہیں. ہمیں اپنی انا کو آگے نہیں رکھنا چاہیے, بلکہ ہر حال میں قرآن اور حدیث کو جو ہے وہ ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. تو یہاں پہ میں اپنی جو ہے وہ گفتگو کی طرف لے کے جاتا ہوں, چونکہ میرا موضوع اصل یہی تھا کہ ہمارے اوپر جو ہے فتاوی جات لاگو کرتے ہیں بہت سارے کہ بھائی رجب المرجب کے جو کنڈوں کا ختم ہوتا ہے. اچھا بہت سارے لوگ جو ہے نا یہ اس میں ہمارے اہل سنت بھی بہت سارے شکار ہیں, کہ بہت سارے اہل سنت بھی کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کہاں سے نکل آئے ہیں, کیسے نکل آئے ہیں, کیوں نکل آئے ہیں. تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہمارا اس کا کوئی غلط مقصد نہیں ہے. ہم صرف کیا ہے کہ اس میں صدقہ و خیرات ہے. اور اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے کہ سب سے بہترین, بلکہ میرے نبی کی بارگاہ میں ایک صحابی ہے, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سب سے افضل عمل بتائیں کون سا ہے. آپ نے فرمایا سب سے افضل عمل جو ہے نا وہ لوگوں کو کھانا کھلانا ہے. تو اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں, لوگوں کو کھانا ہی تو کھلاتے ہیں, لوگوں کو کھانے کھلاتے ہیں. اس کے اندر جو بھی بنا لینا اور اپنی اپنی محبت کے ساتھ جو بھی بندہ بنا لیتا ہے, اصل چیز ہے مقصد کیا ہے وہ ختم دلانا, اور ختم دلا کر لوگوں کو جو ہے وہ کھانا وغیرہ کھلانا قرآن پاک. ورنہ 2 چیزیں ہوتی ہیں ختم کے اندر, ایک ہوتا ہے کھانا, دوسری چیز ہوتی ہے قرآن پاک کی تلاوت. تو مجھے کوئی بھی بندہ ثابت کر دے کہ یہ دونوں چیزیں غلط ہیں. کھانا کھلانا بھی میرے نبی کی سنت بھی ہے اور افضل العمل ہے, اعمال میں سب سے افضل ہے, اور اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت بھی سب سے افضل ہے. تیسرا تو کام ہی ہم کوئی نہیں کرتے کہ جس کی بیس پر آپ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے. 2 ہی چیزیں ہیں, قرآن کی تلاوت ہے, دوسرا جو ہے وہ کھانا تقسیم کرتے ہیں, لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں بہترین ہیں, اور دونوں چیزیں حدیث سے قرآن سے ثابت ہیں, اور جو ہے وہ سب سے افضل چیزیں ہیں. اعمال میں سب سے افضل کھانا کھلانا, اور عبادات میں سب سے افضل جو ہے وہ نماز پڑھنا اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا. تو یہ کام ہم کرتے ہیں, قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں. تو بہرحال اگر کوئی بندہ یہ کام کہتا ہے کہ وہ ذہن کے اندر کسی کے خلش ہے یا کوئی خرابی ہے, تو وہ اپنے ذہن سے نکال دیں. یہ بالکل بہترین عمل ہے. اور ہم یہ ختم دلا کر کرتے کیا ہے, ان کی نیاز دلا کر کیا کرتے ہیں, ہمارا صرف مقصد ہے ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا ہے کہ ہم آپ کے چاہنے والے ہیں. ورنہ ان کو ہم کیا دے سکتے ہیں, وہ تو پہلے بڑے افضل ہیں, وہ تو پہلے بڑے اعلیٰ ہیں, ہم نے ان کو کیا دینا. یہ ہماری اپنی بخشش کا ایک وسیلہ ہے, اپنی بخشش کا ایک سبب ہے کہ جس سبب سے ہم جو ہے اپنی بخشش اللہ کے حضور اور اللہ کے نبی کے حضور جو ہے وہ ہم اپنا ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں, اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم جی اللہ کے ماننے والوں کو مانتے ہیں, اللہ کے اولیاء کو مانتے ہیں, اللہ سے جتنے بھی محبت رکھنے والے ہیں ہم ان سے محبت رکھتے ہیں. اور قرآن اور شریعت کا یہی قانون ہے کہ اللہ کے ہر محب سے, اللہ کے ہر اولیاء سے
اور ہر جتنے بھی متقی ہیں، جتنے بھی صوفیاء ہیں، جتنے بھی بزرگ ہیں، ان سے محبت رکھی جائے۔ تو بہرحال یہ چیز ہے۔ اور آخری بات میں عرض کروں گا یہاں پہ کہ یہ چیز ہمارے اندر کچھ خرابیاں یہ بھی ہیں، جو ختم دلانے والے ہیں ان کے اندر یہ تھوڑی سی خرابی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی یہ جب سورج نکلنے سے پہلے کھا لینی چاہیے، یا اس سے پہلے تقسیم کر دینی چاہیے، یا گھر سے باہر نہیں جانی چاہیے، یا اس طرح کا جو بھی کوئی خرابی ہے وہ ساری کی ساری غلط ہے۔ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ آپ نے کھانا کھلانا ہے تو کھانے والا جہاں مرضی بیٹھ کے کھائے، وہ آپ کے گھر میں کھائے، وہ اپنے گھر میں جا کے کھائے، وہ جہاں بھی بیٹھ کے کھائے، اس میں کوئی خرابی والی بات نہیں ہے۔ اور اس میں نہ تو سورج چڑھنے والی کو بات ایسی ہے کہ سورج چڑھ جائے تو ہوتا نہیں ہے، ختم نہیں ہوتا، سورج چڑھنے سے پہلے دلانا، تو ایسی کوئی بات نہیں، ایسی کوئی قید نہیں ہے۔ مطلقاً جو ہے وہ قرآن اور حدیث پر عمل کرتے ہوئے آپ کھانا بنائیں اور اس پر جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کر کے لوگوں میں تقسیم کر دیں۔ تو وہ جو بھی وقت ہو، چاہے رات کے 12 بجے ہو، چاہے دن کے 12 بجے ہو، کوئی بھی وقت ہو، اللہ کے ہاں قبولیت ہر وقت میں ہوتی ہے۔ اللہ رات کے وقت بھی عبادات کو قبول کرتا ہے، اللہ دن کے وقت بھی قبول کرتا ہے۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں اللہ کی عبادت کی جائے تو وہ قبول نہ ہوتی ہو۔ ہر لمحے کے اندر اللہ رب العزت ہماری عبادت کو قبول کرتا ہے۔ دعائے خالق کائنات کی بارگاہ میں اللہ رب العزت ہمیں پکا سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔